وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت۔ وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کے دستور میں بات طے کر دی گئی ہے کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکومت اور پارلیمنٹ قرآن اور سنت سے متصادم قانون سازی نہیں کر سکتی۔ دستور میں خلاف شریعت قانون سازی نہ کرنے کی واضح ہدایت موجود ہونے کے باوجود معروضی حقائق یہ ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد خلاف قرآن اور سنت قانون سازی کر کے اس ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور نظریاتی بنیادوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور یہ خلاف شریعت و دستور عمل ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ رسوائے زمانہ آئلی قوانین کی غیر شرعی دفعات، وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف فیصلوں کے باوجود سودی نظام، معیشت کا تحفظ، 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی، عورت کو حق طلاق کی تفویض، دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت نامہ کا حصول اور اس جیسے 20 قوانین ہیں جو قرآن اور سنت سے متصادم ہونے کے باوجود نافذ العمل ہیں۔ آج کل ٹرانسجنڈر پرسنز تحفظ حقوق بل سماجی رابطوں کے ویب سائٹس اور ذرائع ابلاغ پر زیر بحث ہیں، جو کہ خلاف دستور بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔ اس بل کا خلاف دستور ہونا تو اس کے خلاف شریعت ثابت ہونے سے واضح ہو جائے گا، کیونکہ ہر وہ قانون سازی جو خلاف شریعت ہو ازروئی دستور وہ ممنوع ہے۔ البتہ اس کے خلاف شریعت اور خلاف فطرت ہونے کا دعویٰ محتاج دلیل ہے۔ ہم اس دعوے کو مدلل کریں گے انشاءاللہ۔ جس طبقے کے حقوق کے تحفظ کے نام پر یہ متنازع قانون بنایا گیا ہے اس کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اولاً ان الفاظ کے معنی سمجھ لیے جائیں۔ پہلا، انٹرسیکس، یہ وہ افراد ہے جو خلقی طور پر صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایسے افراد کی کئی اقسام ہیں۔ بعض بچوں کے جنسی اعضاء کارآمد ہوتے ہی نہیں، چنانچہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، اور یہ مسئلہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہو سکتا ہے۔ انٹرسیکس بچوں میں سے ایسے بچے صرف 1% کے قریب ہیں۔ بعض بچوں میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر حضرات مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے تعین کر کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا عضو کارآمد اور کون سا بیکار ہے۔ لہٰذا آپریشن کے ذریعے بیکار عضو کو تلف کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایسے بچوں کی جنس متعین ہو جاتی ہے اور وہ دیگر بچوں کی طرح لڑکا یا لڑکی بن جاتے ہیں۔ بعض بچوں کے جنسی اعضاء بظاہر واضح نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت داخلی طور پر بچہ دانی اور بیضہ دانی جیسے اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ ایسے بچے آپریشن کے بعد لڑکی بن جاتے ہیں، اور بعض بچوں کے جنسی عضو کے مقام پر چھوٹا سا سوراخ یا بالکل معمولی سی اٹھان ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کے والدین ان کے جنس کی تعین کے معاملے میں شدید الجھن اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ والدین اسے بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ بیٹی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ والدین اس کو بیٹی سمجھ کر اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ بیٹا ہوتا ہے۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر حضرات ایسے انٹرسیکس بچے کی صنف کا تعین کر لیتے ہیں، اور متعدد آپریشنوں اور طویل علاج اور معالجے کے بعد ایسے بچے بھی باقاعدہ لڑکا یا لڑکی بن جاتے ہیں۔ یہ انٹرسیکس افراد ہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً مظلوم ہیں۔ معاشرہ انہیں ان کا جائز مقام نہیں دے سکا اور انہیں بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ یہ لوگ ہر طرح سے قابل رحم ہیں، اور ضروری ہے کہ ان کے حقوق کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ یہ معاشرے میں ایک باعزت اور باوقار شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکے۔ دوسرا، ٹرانسجنڈر، یہ وہ افراد ہے جو خلقی طور پر مکمل مرد یا عورت پیدا ہوتے ہیں، مگر بعد میں ذاتی پسند کی بنیاد پر
اپنی صنف سے ناخوش ہو کر اپنی مرضی سے اپنی صنف کا تعین کرتے ہیں۔ مرد ہو تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ یہ افراد کبھی تو مخالف صنف کا صرف حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں، اور کبھی آپریشن کے ذریعے اپنے اعضاء میں تبدیلی بھی کرا لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انٹرسیکس افراد خلقی طور پر جسمانی نقائص کے حامل ہوتے ہیں، اور ٹرانسجنڈر افراد خلقی طور پر جسمانی نقائص کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہجڑا یا مخنث کہا جاتا ہے، وہ دراصل انٹرسیکس ہے، نہ کہ ٹرانسجنڈر۔ یہاں ایک اور امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ دنیا میں ٹرانسجنڈر قوانین پیدائشی مخنث یعنی انٹرسیکس افراد کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ اختیاری طور پر اپنی صنف تبدیل کرنے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے کہ پیدائشی مخنث ایک تو ویسے ہی انتہائی قلیل تعداد میں ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی یہ قانون انٹرسیکس یعنی مخنث افراد کے حقوق کے تحفظ کے نام پر حیوانی خواہشات کی تسکین اور جنسی بے راہ روی کے فروغ کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس قانون کو ٹرانسجنڈر ایکٹ نام دینا ہی اس بات کی چغلی کا رہا ہے اس کو لانے والوں کا مقصود حقیقی معذور افراد یعنی مخنث افراد کے ساتھ ہمدردی یا انہیں معاشرے میں کوئی عزت مقام دلوانا نہیں ہے، بلکہ ان کی آڑ میں اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ حقیقی مظلوم طبقہ یعنی انٹرسیکس افراد، جنہیں ہمارے عرف میں مخنث اور ہجڑا کہا جاتا ہے، اس کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں کہ ان کی جنس کی تعین اس قدر مشکل ہوتی ہے کہ ان کے والدین اور افراد خانہ وہ الجھن اور تذبذب کے شکار رہتے ہیں، اور مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر حضرات ان کی جنس کا تعین کر پاتے ہیں۔ لیکن اس متنازع قانون کے حامی افراد میں اس میں سے شیرین مزاری اس کی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جینڈر ایڈنٹیٹی یعنی صنفی شناخت ہر شخص کا اپنا حق ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کسی طبی معائنے کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون حقیقی مظلوم طبقے کی دادرسی کے لیے نہیں بلکہ ہم جنس پرستی کے قانون کو تحفظ دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ قانون اسی متنازع اصطلاح یعنی ٹرانسجنڈر کے ساتھ نافذ ہو جاتا ہے اور بقول شیرین مزاری کہ اپنی ظاہری صنفی شناخت کے برخلاف صنفی شناخت کے مدعی کے دعوے کو پرکھنے کے لیے طبی معائنے کی شرط بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی مرد عورت ہونے کا دعویٰ کرے یا اس کے برعکس کوئی عورت مرد ہونے کی مدعی ہو تو قانونی طور پر اس کا یہ دعویٰ کسی قسم کے طبی معائنے کے بغیر واجب التسلیم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز خلاف فطرت ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی خلاف شرع چیزوں اور معاشرتی خرابیوں کا وجود میں آنا اظہر من الشمس ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مرد عورت بن کر عورتوں کے ساتھ رہے گا اور اسے عورتوں کے لیے مخصوص مقامات پر آمد و رفت کے قانوناً اجازت ہوگی تو مرد و زن کا ناجائز اختلاط ہوگا جو کہ خلاف شرع ہے۔ اسی طرح جب کوئی مرد عورت ہونے کا دعویٰ کر کے کسی مرد سے شادی کرے گا یا اس کے برعکس کوئی عورت مرد ہونے کا دعویٰ کرے کسی عورت سے شادی کرے گی تو ہر دو صورتوں میں ہم جنس پرستی کا ارتکاب ہوگا جو کہ خلاف شرع ہے۔ اور اسی طرح تقسیم وراثت کے وقت وراثت بھی خلاف شرع تقسیم ہوگی، کیونکہ جو شخص حقیقتاً مرد ہے مگر قانوناً عورت ہے، شریعت اسے مرد والا حصہ دینے کا مطالبہ کرتی ہے مگر قانون اسے عورت والا حصہ دلائے گا۔ اسی طرح جو فرد حقیقتاً عورت ہے مگر قانوناً مرد ہے،
شریعت اسے عورت والا حصہ دینے کا مطالبہ کرتی ہے مگر قانون مرد والا حصہ دلائے گا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، بہر دو صورت وراثت غیر شرعی طریقے سے تقسیم ہوگی، لہٰذا یہ قانون خلاف دستور بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو یہ غلط اور خلاف شریعت قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔